مدینہ مارہرا کی قسمت ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے پکاریے اپنے سرکار کو اور کہیے یا رسول اللہ۔ جس میں جتنی زندگی اور جان ہو اتنی زور سے بولو یا رسول اللہ۔ اور ایک بار بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو حکم ملے، ایک اللہ سے ڈرنے کا اور ڈرتے رہنے کا، اور ایک حکم سچوں کے ساتھ رہنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کبھی غافل مت ہو اور جھوٹوں کے کبھی ساتھ مت ہونا۔ جھوٹوں کے کبھی ساتھ مت ہونا۔ کون کون جھوٹوں کے ساتھ ہوگا؟ کوئی نہیں۔ جھوٹوں کے ساتھ مت رہنا۔ ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، گناہ اور حرام یہ بھی ہے، اور ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جو دین میں جھوٹ بولتا ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ دین کے نام پہ جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑی غداری ہے۔ یا اللہ اس کو اٹھا لے، بلند کر دے اس کو۔ چل بھیا، عجیب دیوانہ ہے، رفیق ملت کا دیوانہ ہے، در چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کیا بولتے ہیں وہ قوالی گاتا ہے کوئی، یا تو کچھ کر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا۔ مر کے جائے گا۔ ارے حضرت میں گا تو نہیں رہا ہوں۔ حضرات تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو دین کا مسئلہ بتاتا ہے اور اس میں مکاری کرتا ہے، یاری کرتا ہے، غداری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب میں دو تین مثالیں جلدی جلدی پیش کروں۔ آپ عرس مبارک میں آئے ہو اور بزرگوں کے عرسوں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہو؟ بھیڑ کیوں لگاتے ہو؟ کس لیے جاتے ہو؟ بزرگوں کے مزار پہ حاضری کیوں دیتے ہو؟ حضور نے منع فرمایا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ مکار، دھوکے باز، وہابی، دیوبندی، منع فرمایا ہے۔ کہنے لگا حضرت تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، تاج المشائخ، تاج المشائخ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، عرس قاسمی، عرس قاسمی، عرس قاسمی، عرس قاسمی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا،
برکاتی دولہا حضور شرف ملت، حضور رفیق ملت، خاندان برکات، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرس قاسمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج المشائخ، تاج المشائخ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، خاندان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ جلدی بیٹھ جائیے، جلدی بیٹھ جائیے، پھر بلند آواز سے پکاریے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ تو حضرات، ارے 15 منٹ کا کچھ ٹائم تھا بھائی، اس میں سے کچھ ٹائم خرچ بھی ہو گیا۔ ارے خاموش ہو جاؤ بھائی۔ تو کہتا ہے حضور نے منع فرمایا، ہم نے کہا پڑھ وہ حدیث جس میں منع فرمایا ہو۔ کہنے لگا حضور نے فرمایا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا۔ حضور نے منع فرمایا تھا، یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو۔ تو حضور نے منع فرمایا تھا، میں نے کہا یہ پہلے منع فرمایا تھا نا، منع فرمایا تھا، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ منع فرمایا ہے یا منع فرما رہا ہوں یہ نہیں ہے، منع فرمایا تھا۔ میں نے کہا آگے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں الا فزوروہا، سبحان اللہ تو بولیے۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا میں نے منع تو کیا تھا تمہیں پہلے، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، خبردار، اب میرا تمہیں حکم یہ ہے کہ قبور کی زیارت کیا کرو۔ اور ذرا طرف سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا میں عابد زاہد پارسا بنائے گی، اور آخرت تمہیں یاد دلائے گی کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی مقدس، یہ علم و فضل کے تاجدار جب دنیا میں نہ رہے تو ہماری کیا بساط ہے۔ اس لیے تمہیں یہ چیز آخرت یاد دلائے گی، آخرت کے لیے تم تیاری کرو گے جب قبروں کی زیارت کیا کرو گے۔ میرے عزیزوں، تو قبروں کی زیارت کی نیت کیا ہوئی؟ نیت یہ ہوئی کہ ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا کریں، یہ ہوا مقصد آنے کا۔ اچھا بھیڑ مت لگاؤ۔ اب ایک بات یہ بھی ہے، سرکار نے بے شک منع فرمایا تھا، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں ناسخ اور منسوخ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں، دونوں حکم۔ منع فرمایا تھا کیوں؟ یہ حکمت کیا ہے؟ منع فرمانے میں کیا حکمت تھی جو حضور نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے قبروں کے اندر جو جاتے تھے وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، مگر ان کے رشتہ دار مشرکین تھے۔ صحابہ تھوڑے جاتے تھے اور مشرکین زیادہ دفن ہوتے تھے، تو ان کی محبت میں کہیں کوئی میرا صحابی کسی کافر کی قبر پہ نہ چلا جائے، اس لیے حضور نے منع فرمایا تھا۔ اور جب کثرت سے صحابہ کرام تشریف لے جانے لگے، قبروں میں دفن ہونے لگے، تو میرے سرکار نے فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔
سبحان اللہ. تو پہلا حکم جو تھا، پہلا جو حضور نے منع فرمایا تھا، وہ نہیں جو پہلی تھی وہ اس لیے تھی کہ کسی کافر کی قبر کی زیارت تم نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے خالو ہو، چاہے چچا ہو، کوئی کیوں نہ ہو، کافر کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے. لیکن مومن کی قبر کی زیارت کا حکم خود سرکار نے عطا فرمایا ہے. اب ہم دیکھیے، ہم تو قبروں کی زیارت کو کہتے ہیں مگر ملا جی نہیں کہتے، وہ منع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملا جی جانتے ہیں کہ ہمارے جو مردے ہیں ان کا رشتہ انہی سے ہے جن کی قبروں کی زیارت سے حضور نے روکا تھا. اور ہم اہل سنت جو زیارت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا تعلق ان بزرگوں سے ہے جن کی قبروں کی زیارت کا سرکار نے حکم دیا تھا. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مذاہب، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مشرب، اپنا اپنا مسلک، اپنا اپنا چلن. ہم اہل سنت کے پاس یہ راستہ ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں الحمدللہ. تو بس 2 منٹ کی بات ہو میں کہہ دیتا ہوں. جلدی کر لو. ہاں ایک ملا جی کہنے لگے کہ حضور نے بھیڑ لگانے سے منع کیا ہے اپنی قبر پاک پہ، روضے پہ بھیڑ لگانے سے منع کیا، اپنی قبر پہ بھیڑ لگانے سے منع کیا، تم مزاروں پہ بھیڑ لگاتے ہو. میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو کہنے لگا حدیث میں حضور نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. میں نے کہا بے شک حضور نے فرمایا ہے. کیا سمجھے اس سے تم؟ کہ عید میں چونکہ بھیڑ ہوتی ہے ایسے ہی تم مزارات پہ بھیڑ لگاتے ہو، تو حضور نے عید پہ جیسی بھیڑ لگانے کو منع کیا. میں نے کہا ملا جی ہوش کی پی، تمہیں سمجھ نہیں ہے. حضور نے اگر منع کیا ہوتا قبروں کی زیارت، اپنے روضے پاک کی زیارت سے یا بھیڑ لگانے سے منع کیا ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اور سے بولو سبحان اللہ، کہ جس نے میری قبر انور کا دیدار کر لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. اور بھی حدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرا دیدار نہیں کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور یہ بھی مزے کی بات ہے اس حدیث میں تو ولم یزرنی فرمایا، جس نے میرا دیدار نہیں کیا حج کرنے کے بعد. یعنی اس سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم روضے کا دیدار کرنے آئے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم مصطفیٰ کا دیدار کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور نے فرمایا، حضور نے دیدار فرمایا ہے، وہ حضور کا دیدار آپ نے کیا. حضور فرماتے میرے دیدار کو جو نہیں آیا وہ ظالم ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا ملا جی حدیث کا مطلب سمجھو. حضور نے جو فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ، اس کا مطلب تم نہیں جانتے، اس کا مطلب علماء اہل سنت جانتے ہیں. بے شک میں بتاؤں آپ کو، سرکار نے فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سال میں صرف 2 بار عیدگاہ جاتے ہو عید منانے کے لیے، ایسا مت کرنا، بلکہ جب جب تمہارا دل تڑپے میرے مزار پہ حاضری دے لو. یہ ہے مطلب. ایک دوسرا مطلب اور ہے میری قبر کو عید مت بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے تم عیدگاہ میں خوشی خوشی جاتے ہو، اس طرح سے جب میرے مزار پر حاضری کا موقع ملے تو تم عیدگاہ کی طرح ہنستے ہوئے مت جانا، بلکہ میری بارگاہ میں جب آؤ تو پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے آنا. سبحان